جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم لوگوں نے پچھلے لیکچر میں حروف مدہ یعنی تختی نمبر 4 شروع کیا تھا، جس میں ہم نے یہ جانا حروف مدہ کیا ہوتا ہے، حروف مدہ کی تعداد کیا ہوتی ہے، اس کے علاوہ الف مدہ کی علامت کو سمجھا، اس کے ساتھ ساتھ الف مدہ کو پڑھنے کا طریقہ بھی سیکھا، اور آخر میں الف مدہ کی تختی کو پڑھ کر مکمل کیا۔ تو آج کے اس لیکچر میں بچے ہوئے حروف مدہ کے 2 پارٹ یعنی یا مدہ اور واو مدہ کے طرف جانے سے پہلے میں آپ کو جزم کے بارے میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جزم کا بیان، سب سے پہلے میں آپ کو جزم کی شکل یا اس کی علامت کیا ہوتی ہے یہ بتاؤں گا۔ نمبر 2 ساکین کیا ہوتا ہے، اور نمبر 3 جزم کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ چلیے ایک ایک کر کے سب کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ جزم کی علامت، جزم کو میمورائز کرنے کے لیے سیدھا سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے دال کے ساتھ کمپیئر کریں۔ 100% تو نہیں پر 90% ان دونوں کی شکل آپس میں ملتی ہے۔ جب آپ کمپیئر کریں گے تو پائیں گے جزم دال کے کمپیئر میں چھوٹا دکھائی دیتا ہے اور ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، جیسے سیکنڈ پارٹ میں ساکین کیا ہوتا ہے یہ جاننا ہے۔ جس بھی حرف پر جزم ہو اسے ساکین کہتے ہیں، جیسے جیم ایک حرف ہے، اگر میں اس پر جزم لگا دوں تو یہ جیم ساکین حرف بن جائے گا، اب ہم اسے ساکین بولیں گے۔ تھرڈ پارٹ میں ہمارا جزم کو پڑھنے کا طریقہ سیکھنا ہے۔ جس بھی حرف پر جزم ہو تو اسے ہم اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے، جیسے الف یا، یہ میں 2 حرف لیا، پہلا حرف الف اور دوسرا حرف یا۔ الف پہ جب میں حرکت یعنی زیر لگایا تو یہ حمزہ بنا، چلیے یہ تو معلوم ہے، اور یا پر جزم لگایا تو یا ساکین بنا۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ ابھی ہم نے اوپر جزم کا قاعدہ پڑھا، جس میں ہم نے یہ جانا جس بھی حرف پر جزم ہو اس کو اس کے پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے۔ یہاں پر اس لفظ میں یا پر جزم ہے اور یا سے پہلے والا حرف حمزہ ہے، تو پڑھتے وقت یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ یا زیر ای۔ اسی طریقے سے آگے اور اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، جیسے تا واو پیش تو، حمزہ قاف زیر اق، تا حمزہ پیش تو، با حمزہ زیر بی، تا یا زبر تی۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جزم کیا ہوتا ہے، ساکین کسے کہتے ہیں اور ساکین کو کیسے پڑھا جاتا ہے۔ پر دوستو یہاں پر اگر آپ نے کچھ نوٹس کیا ہو تو وہ کیا ہو سکتا ہے، چلیے دیکھتے ہیں۔ جب میں نے اوپر آپ کو کئی سارے اگزامپل دیے تو آپ کو ایک کامن سی چیز دکھائی دی ہوگی، وہ جزم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر اگزامپل میں ساکین حرف سے پہلے حرف پر کسی پر زبر، کسی پر زیر یا کسی پر پیش ہے۔ چلیے یہ بھی صحیح ہے، لیکن کیا آپ نے غور کیا کہ جب میں اسے پڑھا تو پڑھتے وقت تھوڑا کھینچ کر پڑھا، جیسے حمزہ یا زیر ای، پھر اس ایگزامپل کو پڑھا تو جلدی پڑھا، جیسے حمزہ قاف زیر اق۔ دونوں کو جب کمپیئر کروں تو اس والے پر پہلا حرف الف جس پر زیر اور دوسرے پر جزم ہے، اور اگر اسے دیکھوں تو اس میں بھی پہلے والے یعنی الف پر زیر اور دوسرے حرف پر جزم ہے، پھر پڑھنے میں ڈیفرنٹ کیوں ہے؟ اگر میں اس ایگزامپل کو اٹھاؤں تا حمزہ پیش تو اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھا۔ ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، میں حمزہ یا زیر ای کے جگہ با یا زیر بی اور حمزہ قاف زیر اق کے جگہ با حمزہ زیر بی لے رہا ہوں تاکہ بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ اب آپ اگر غور سے ان دونوں کو دیکھیں تو ان دونوں کا پہلا حرف
با اور اس کے نیچے زیر ہے اور دوسرا حرف پر جزم ہے۔ پھر جب میں اسے پڑھتا ہوں تو پہلے والے کو کھینچ کر پڑھتا ہوں اور دوسرے والے کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے ایسے اگزامپل ہوں گے جنہیں آپ دیکھ کر نہیں سمجھ پائیں گے کہ اسے جلدی پڑھنا ہے یا کھینچ کر پڑھنا ہے۔ جیسے اس میں بھی ایک کو کھینچ کر اور دوسرے کو جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ جتنی بھی کہانی میں بنا رہا ہوں آپ کو جزم کے بارے میں ایک پوائنٹ بتلانے کے لیے بنا رہا ہوں کہ جزم ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ اس لفظ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے یا دو الف یا بالکل نہیں کھینچنا یا پھر جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، بلکہ جزم کا صرف یہ کام ہے کہ وہ دو حرف کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ ایک بار اور، جزم ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ اس لفظ کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے یا دو الف یا بالکل نہیں کھینچنا یا پھر جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے، بلکہ جزم کا صرف یہ کام ہے کہ وہ دو حرف کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ اب رہا سوال ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ جب بھی کئی سارے لفظ جزم کے ساتھ لکھے ہوں تو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ اسے ایک الف کے برابر یا دو الف کھینچنا ہے یا بالکل نہیں کھینچنا یا پھر جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے؟ تو ڈیسائیڈ ہر سبق کی تختی کرے گی، یعنی تختی کا جو قاعدہ ہوگا وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اسے کتنا کھینچنا ہے یا نہیں کھینچنا ہے۔ جیسے میں اگر پہلے والے اگزامپل کو لوں تو ناظرین آپ کے اسکرین کے رائٹ سائڈ کی طرف میں نے جو لکھا وہ حروف مدہ ہے، یعنی یا پر جزم ہے اور اس سے پہلے زیر ہے، اسے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دوسری طرف دیکھیں گے تو یہ حمزہ ساکنہ کا پارٹ ہے جسے جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ آپ اگر حمزہ ساکنہ کو دیکھیں گے تو آپ کو با کے ساتھ دوسرا حرف یا دکھائی دے گا، لیکن وہ ایکچول میں یا نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے، اس وجہ سے با کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں۔ ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو حمزہ ساکنہ کا قاعدہ یہاں پر بتانا مناسب سمجھتا ہوں، تو چلیے حمزہ ساکنہ کو دیکھتے ہیں۔ حمزہ ساکنہ کے آپ صرف دو پوائنٹ یاد رکھیں تو آپ کو حمزہ ساکنہ کہیں پر پڑھنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ پہلا پوائنٹ، حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے۔ دوسرا پوائنٹ، حمزہ ساکنہ کبھی الف کی شکل میں، کبھی واو کی شکل میں اور کبھی یا کی شکل میں ہوتا ہے۔ پہلے میں دوسرے پوائنٹ کو وضاحت کرتا ہوں۔ جب بھی اگر الف، واو اور یا کے اوپر حمزہ لکھا ہو اور اس پر جزم ہو تو اسے ہم حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ جیسے، اور اسے ہم حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، نہ کہ اس حرف کے ساتھ جس کے اوپر حمزہ لکھا ہو۔ چلیے میں کچھ اگزامپل سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے اگر میں اسے مفردات کے شکل میں لکھوں تو کیا لکھوں گا؟ پہلے یا لکھا، پھر واو، پھر حمزہ، یا پہ جو بھی حرکت تھے اسے لگا دیا اور واو پہ کوئی حرکت نہیں تھا بلکہ واو کے اوپر حمزہ اور حمزہ کے اوپر جزم تھا تو اسے بھی میں ایز اٹ از لکھ دیا۔ اب ہم اسے پڑھتے وقت یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ جیسے یا حمزہ پیش یو۔ اسی طریقے سے جب بھی حمزہ پر جزم ہو اور وہ الف یا واو یا پھر یا کے اوپر لکھا ہو تو پڑھتے وقت ہم الف، واو اور یا کے ساتھ نہیں بلکہ حمزہ کے ساتھ پڑھیں گے اور جھٹکے کے ساتھ ادا کریں گے۔ جیسے تا حمزہ پیش تو، شین حمزہ زبر شا، یا حمزہ پیش یو، سی تا وغیرہ۔ حمزہ ساکنہ میں صرف آپ کو یہ جاننا ہے کہ حمزہ ساکنہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، نہ جلدی پڑھتے ہیں نہ کھینچ کر پڑھتے ہیں بلکہ اس کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ جیسے شا، تو، سی وغیرہ۔
تو ناظرین جہاں پر میں آپ کو چھوڑا تھا پھر وہاں پر مل گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جزم ڈیسائیڈ نہیں کرتا ہے کہ اسے کتنا کھینچنا ہے، بلکہ جزم کا صرف یہ کام ہے کہ وہ دو حرف کو جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ تو اب ہمارے پاس جو چوتھا پوائنٹ نکلا وہ یہ ہے، چلیے نوٹ کر لیتے ہیں۔ جزم صرف دو حرف کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ اتنا کیا ضرورت تھی بتانے کی، سیدھا سیدھی بتا دیتے کہ جزم کا کام صرف دو حرف کو ملانا ہوتا ہے۔ تو میں بتا دوں، اگر میں اس پوائنٹ کو ڈائریکٹ لکھا دیتا تو یہ میرے لیے بہت سیدھا سیدھی ہوتا، پر آپ کے لیے ٹیڑھا ہوتا، کیونکہ اگر آپ جب بھی قرآن پاک پڑھتے یا کسی آیت کو پڑھتے وقت پھنستے یا آپ کے دماغ میں کنفیوژن کریٹ ہوتا، تب آپ کو احساس ہوتا کہ سیدھا سیدھی کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ ناظرین میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ سیکھیں۔ جب آپ اپنا وقت میرے چینل پر آ کر دے رہے ہیں تو اس کا کچھ آؤٹ پٹ دکھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ میں 3 دن میں ایک لیکچر کور کروں، پر کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ ہمارے ویڈیوز کی کوانٹیٹی کی رفتار کم ہو سکتی ہے، پر کوالٹی میں کبھی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ہمیں اپنے اندر کوالٹی پیدا کرنا ہے، نہ کہ کوانٹیٹی۔ ہم ایک ہفتے میں ایک ہی بات سیکھیں گے، لیکن اس کی کوالٹی کم نہیں ہونی چاہیے۔ کوالٹی از بیٹر دین کوانٹیٹی۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ میں آپ کا وقت زیادہ لے رہا ہوں۔ اب یہیں پر آج کا لیکچر اینڈ کرتے ہیں، ملتے ہیں اگلے لیکچر میں اور حروف مدہ کو پورا کور کر لیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔